التماس سورہ فاتحہ سید بشیر حیدر نقوی ابن سید ظفر علی نقوی شہدائے ملت جعفریہ اپنے مرحومین کو شامل کریں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند کریم آپ کی دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں، جن محرومین کی سال ثواب کی مجلس سے ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائیں، آقا اور مولا امام علیہ السلام کو جلد ظہور فرمائیں، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اپنی دعا اور عبادات کے قبولی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سال ثواب کی مجلس ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیا کہ جس میں اللہ نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے موت تو بہرحال اس کو آئے گی، ہر کسی نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، موت کے مرحلے سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اس سے کوئی نبی بھی نہیں بچ سکا۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ لیکن یہاں پہ جو توجہ طلب بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا کہ ہر انسان کے، اللہ نے یہ کہا ہر نفس کو موت آئے گی، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ دیکھیں ذائقہ دنیا کا واحد ٹیسٹ ہے، ذائقہ وہی ٹیسٹ ہر کسی کا الگ ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹیسٹ الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے شاید یہ بات سمجھانا اتنی مشکل، پہلے بھی اتنی مشکل نہیں تھی، اب بہت آسان ہے۔ کرونا کے مریضوں کی ایک بڑی علامت کیا ہے کہ زبان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز کھا رہا ہے، آپ وہ کھاتے ہیں آپ کا ٹیسٹ اور ہے، وہ کھاتا ہے اس کا ٹیسٹ اور ہے، فرق ہے اس کا۔
اس کا مطلب ہے کہ چیز میں فرق نہیں آیا، زبان کے ٹیسٹ میں فرق آ گیا۔ مریض ہو جاتا ہے انسان، بخار ہو جاتا ہے، اس کو آپ کوئی بھی چیز دیں، اچھی سے اچھی چیز دیں، آپ نے اچھی سے اچھی ذائقے دار چیز بنائی، اس کے سامنے رکھ کے کہتے پھیکی ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، کبھی نہیں، اس میں تو ذائقہ ہے، آپ کی زبان کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے اس نقطے کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو موت سب کو آئے گی، لیکن موت کا ذائقہ سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، ایک جیسا ذائقہ نہیں ہو سکتا موت کا، کہ جس طرح ایک منافق کو موت آئے اس کو بھی وہی ذائقہ ملے اور حب علی میں موت آئے وہ بھی ذائقہ ایک ہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حب علی کی جو موت ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محبت کی موت میں مرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک ایران کے بزرگ عالم ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کوئی واٹس ایپ نمبر تو نہیں ہے کہ چیک کریں کہ اللہ میاں کو میسج ڈالیں کہ اللہ میاں اب ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ وہی ہم پہ نازل نہیں ہوتی، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ کس دل کی خواہش نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ کیا کہنے ان علماء کے جنہوں نے آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ کام کیا، تعلیمات آل بیت علیہ السلام پہ عمل کیا؟ وہ نام کے شیعہ نہیں ہے، وہ کام کے شیعہ ہے۔ ایک ہے نام کا شیعہ، ایک ہے کام کا شیعہ۔ انہوں نے کام کیا آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے دل میں دیکھو، اگر دل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بی بی سے محبت دل میں ہے، بی بی سے کشش دل میں ہے، بی بی سے عشق دل میں ہے، تو سمجھو کہ اللہ بھی تم پہ راضی ہے، کیونکہ اس دل میں محبت زہرا آ ہی نہیں سکتی جس سے اللہ ناراض ہو۔ حب زہرا معیار ہے یہ۔ اچھا کہیں بھئی یہ کہاں سے بات آ گئی؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اپنی جیب سے نکالی عالم نے؟ نہ، روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو جب دل میں محبت ہے، جس کے دل میں محبت ہے، یقیناً اس سے بی بی کیا ہے؟ راضی۔ دیکھیں باقی اعمال کا اپنا حساب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہ بس دل میں محبت تو ہے، بس ہم فارغ ہو گئے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ، یہ نہیں کہہ رہے، اس کی طرف نہیں جا رہے۔ حب زہرا کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی، آپ بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ دیکھیں آل بیت علیہ السلام نے اگر ہمیں نہیں سمجھایا ہوتا، موت کتنی اموات ہوتی ہیں دنیا میں ڈیلی بیسس پہ، دنیا کا کوئی ایک سیکنڈ خالی نہیں ہوتا کہ جس میں موت نہیں ہو رہی ہوتی، ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا، دنیا کے کسی کونے میں مر رہا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تم موت کو یاد کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث صلی اللہ علیہ محمد، مولا فرماتے ہیں ذکر الموت، موت کو یاد کرنا، موت کا تذکرہ کرنا۔ کیا ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے؟ معصوم فرماتا ہے موت کو یاد کرنے سے یمیت الشہوات فی النفس، خواہشات نفس مر جاتی ہیں۔ انسان کی ساری زندگی کی پرابلم کیا ہے؟ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو خواہشات اس کو ملنی نہیں ہے، وہ انسان ان خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، ان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ خوب ان خواہشات کے آگے بند باندھ رہا ہے، روکنا ہے، کیا کریں؟ معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو۔
موت کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے خواہشات نفس کیا ہو جائیں گی؟ مر جائیں گی. یمیت الشہوات فی النفس، نفس میں اٹھنے والی خواہشات دم توڑ لیں گی. وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ، موت کو یاد کرنا غفلت کو جڑوں سے اکھیڑ دیتا ہے. دیکھیں ایک دفعہ ایک چیز ہے کہ آپ اوپر سے کاٹتے ہیں، واپس اگاتی ہیں، گھاس پوس دیکھتے کیسے نکلتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھاس واپس نہیں نکلے، ہمیں صاف رکھنا جگہ کو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جا کے اس کو جڑوں سے نکالتے ہیں. جب جڑوں سے نکال دیا تو اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے انسان صرف غفلت سے نہیں بچتا، غفلت کے جو سورس ہے وہ بھی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. غفلت انسان سے دور ہو جاتی ہے. انسان کی آنکھوں پہ پردہ کیا ہے؟ غفلت کا پردہ ہے. اب کیسی غفلت؟ انسان بعضوں کا سوچتا ہوں میں کس چیز سے غافل ہوں. عرض کرتا ہوں صلوات بھیجا علی بیت اللہ مسلم. مولا فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، اس سے غفلت بنیادوں سے جڑوں سے ختم ہوگی. وَيُقَوِّيَ الْقَلْبِ بِمَوَاعِدِ اللَّهِ، اور دلوں کو طاقت ملتی ہے موت کے یاد کرنے سے ان وعدوں کے متعلق جو اللہ نے انسان سے کیے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ انسان ہم بچوں سے وعدہ کرتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کرو تو ہم یہ کریں گے، وعدہ ہوا اس سے. اب آپ کو ایسا کام کرتا ہے کہ بچے کو یقین آ جاتا ہے کہ بھئی صرف وعدہ نہیں ہے، وعدہ پورا ہونے والا ہے. معصوم فرماتا ہے تم موت کو یاد کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں جو اللہ نے تم سے وعدے کیے ان وعدوں کو تقویت ملے گی. آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں بھئی نہیں واقعا اللہ کا وعدہ ہے. یقوی القلب، دل کو طاقت ملے گی بمواعد اللہ، ان وعدوں کے متعلق جو اللہ نے کہا اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. نتیجہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے. یورق الطبع، تمہارے مزاج کو نرم کر دے گی، تمہارے مزاج کو نرم کر دے. دیکھیں ایک دفعہ ہم روایت پڑھتے ہیں، ایک دفعہ روایت کو سمجھتے ہیں. کل اتفاق سے مجلس کے بعد مجھے ایک مومن ملے تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہماری فیملی میں ایک موت ہوئی ہے. اس موت کے بعد ہمارے فیملی کچھ ممبر تھے جن میں بہت زیادہ اکڑ تھی، وہ سیدھے نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب ان میں تھوڑی نرمی آ گئی ہے. یہ روایت کہتی ہے موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنے سے تمہارے مزاج کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی. سخت مزاجی جو ہے، دیکھیں سخت مزاجی اچھی چیز نہیں ہے، سخت مزاجی کا بھیانک نتیجہ ہے، بہت سخت نتیجہ ہے. مومن ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے میں شریک ہو، اس سے بڑا انسان کے لیے کوئی کریڈٹ ہوتا ہے؟ اس سے بڑی انسان کے لیے سعادت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اور یہ فرمایا کہ میرے ساتھ 70,000 ملائکہ اس جنازے میں شامل، اور جب سعد ابن معاذ کو قبر میں رکھا جائے اور اس کی ماں اس کو کہے ہنیئا لک الجنہ، سعد تمہیں بہشت مبارک ہو، تو وہ رحمت للعالمین نبی ایک دفعہ ان کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا اور پوچھا کہ تو اس کو کیوں بہشت کی مبارک دے رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیا ابھی بھی یہ مستحق بہشت نہیں ہوا؟ اتنے کریڈٹ کے بعد کہ آپ جنازے میں شامل، 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں شامل. پیغمبر نے فرمایا تمہاری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی سعد فشار قبر سے دوچار ہے. اب تھوڑا سا لوگوں کو خوف محسوس ہوا. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا بندہ تو نیک ہے، بندہ تو اچھا ہے، اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ تو ملے گا، لیکن کیونکہ گھر والوں کے ساتھ سخت مزاج تھا. بہت سے لوگ ہیں باہر ایسے ملیں گے جیسے فرشتے، مسجد میں آئیں گے تو ہر بندہ ان کی تعریف کرے گا،
جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر والے کانپتے ہیں دیکھ کر، کہتے ہیں تھوڑی دیر اور مسجد میں رہ لیتے ہیں، ہم تھوڑا سکون سے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نوع مزاج کی منافقت ہے۔ دیکھیں، انسان کا ایک چہرہ ہونا چاہیے، مومن کا ایک چہرہ ہوتا ہے، مومن منافق، مومن کا بھی منافق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ صلوات پہ جال بیت کرو۔ معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یکسرو اعلام الہوا، خواہشات کے لمبے لمبے مینار دھڑام سے زمین پہ گرتے ہیں۔ سانس لمبی لمبی خواہشات دل میں پالتا ہے، یہ کروں گا یہ کروں گا، اور نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس پالتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے دماغ میں۔ معصوم فرماتا ہے جب موت کو یاد کرو گے تو یہ لمبی لمبی خواہشات کے جو مینار ہیں یہ سیدھے دھڑام سے زمین پہ گریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنے کا ایک اور فائدہ ہے، یطفی نار الحرص، انسان کے اندر جو لالچ کی آگ ہے اس کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتے۔ لالچ کی جو آگ ہوتی ہے، معصوم نے نار الحرص کہا کہ لالچ کی آگ، لالچ کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، لالچ انسان کا ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، کہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حرص کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ دیکھیں، ایک معصوم کا ایک جملہ، ایک فرمان میں موت کے کتنے 7 فوائد بتائے معلوم۔ معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے یحقر الدنیا، موت کی یاد تمہاری نظر میں دنیا کو پست کر دیتی ہے، دنیا کو حقیر کر دیتی ہے۔ انسان حقیر چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، انسان پست چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ جب تمہاری آنکھوں میں دنیا پست ہو جائے گی تو تم دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگو گے، جتنی تمہیں ضرورت ہے اس پہ کیا کرو گے؟ اکتفا کرو گے۔ دیکھیں، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ضروریات سے پیچھے ہٹے، نہ، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہے، حرص اور لالچ اور ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا اور ہے۔ ضروریات کی چیزیں سارے گھر میں موجود ہے، چین نہیں ہے، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، کیا کرنا ہے بھائی؟ سب کچھ تو ہے گھر میں نہیں، لیکن جب انسان کی دنیا، آنکھوں میں دنیا پست ہو جائے تو پست چیزوں کے پیچھے کوئی شخص بھاگتا نہیں ہے۔ صلوات بھیجا علیہ السلام۔ دیکھیں، اس فرمان میں مولا نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو کہ یہ غفلت کو کیا کرتی ہے؟ ختم کرتی ہے، جڑوں سے غفلت کو ختم کرتی ہے۔ کہتے ہیں مسلسل غفلت، اگر انسان مسلسل غفلت میں رہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز بھی اگر مسلسل ہو تو بالآخر وہ نتیجہ بھی دیتی ہے۔ فرماتے ہیں مسلسل غفلت کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان میں تکبر آتا ہے اور انسان راستوں سے ہٹ جاتا ہے، صحیح راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ غفلت انسان کو کہیں کبھی چھوڑتی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بہت سو کو، یعنی اکثریت کو، قرآن کی آیت ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں میں اور انسانوں میں سے اکثریت کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم بھر دیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہم نے ان کو دل دیے تھے لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ لا یفقہون بہا، ان سے سوچتے نہیں تھے، دل تھے ان کے پاس، لَهُمْ قُلُوبٌ لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، ان کی آنکھیں تھیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں سے بصیرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ مولا فرماتا ہے دنیا میں عبرتیں بہت ہیں، دنیا میں جگہ جگہ پہ عبرتیں ہیں، لیکن عبرت لینے والے کم ہیں۔ آنکھوں سے ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھتے تھے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔
آنکھیں ظاہری طور پر فزیکلی آنکھ میں میری اور آنکھ میں اور مولا میر کی آنکھ میں فزیکلی کوئی فرق نہیں ہوگا. جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے مولا بھی دیکھتے تھے. لیکن کیا فرق ہوتا تھا؟ مولا فرماتے ہیں میں آگے دیکھوں، میں پیچھے دیکھوں، میں دائیں دیکھوں، میں بائیں دیکھوں، میں اوپر دیکھوں، میں نیچے دیکھوں، میں جدھر دیکھوں مجھے میرا رب نظر آتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھنا ہے، یہ عام دیکھنا نہیں ہے. دیکھتے ہم بھی ہیں، ہمیں کیوں رب نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو تھیں، لا يبصرون بها، لیکن ان میں یہ بصیرت پیدا نہیں کرتی. بصیرت پیدا ہو سکتی ہے. آپ کسی چیز کو دیکھیں، کائنات کی کسی چیز کو دیکھیں. ابھی ہم یہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، لکڑی کا ممبر ہے. ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں آرام سے کون سے کہ لکڑی کا ہے، ٹوٹے گا تو نہیں، زمین میں دسے گا تو نہیں. ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ زمین میں دسے گا نہیں، لکڑی کا ہے، ہم ٹوٹے گا نہیں، آرام سے ہم بیٹھے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس لکڑی میں سختی پیدا کس نے کی؟ اس زمین میں سختی پیدا کس نے کی؟ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے خداوند کریم کی حکمت نہیں ہے. کوئی چیز. میں بول رہا ہوں، نالج، علم، جو بھی دو چار حرف پڑھے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. اللہ علیم ہے تو ہم دو حرف جانتے ہیں. اللہ قدیر ہے تو ہمارے اندر تھوڑی سی قدرت ہے. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب کا سب اس ذات کی وجہ سے چل رہا ہے. دیکھیں آل بیت علیہ السلام کے جو افراد قریب گئے، بہت آل بیت کے قریب گئے، وہاں جا کے سمجھ آتے ہیں کہ ہماری غفلتوں کا عالم کیا ہے. دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد کہ کچھ اصحاب تھے جن کو شرطۃ الخمیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی وہ خواص جن کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ تھا. انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی ولایت کے اوپر دل میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں آنے دیں گے. آپ جو کہیں گے ہم نہیں پوچھیں گے مولا یہ کیوں کہا ہے. نہ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ولایت کا مطلب ہے کہ جب مولا کو مان لیا تو پھر مولا جو کہے. اب اس منزل پہ ولایت کو لے جانا ہر انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف وہی سوچے وہی کرے جو مولا چاہے. انہوں نے کہا مولا یہ ہمارا آپ سے ایگریمنٹ ہے، جو آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے، جیسا ہوگا وہی ہم کریں گے. لیکن ہماری ایک خواہش ہے آپ سے، ایک درخواست ہے آپ سے کہ جنت میں آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں. کیا وہ بھی جنت میں؟ باقی کہاں ہوں گے؟ باقی جنت میں کہاں ہوں گے؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں سوچئے گا. جنت کے بہت درجات ہیں، بہت درجات. انسان کے تصور سے زیادہ جنت کے درجات ہیں. کیا وہ بہشت جس میں ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین ہے اور جس میں ایک عام مومن ہے وہ ایک جیسی بہشت ہو سکتی ہے؟ کبھی ممکن نہیں. ان اصحاب خاص کو پتا تھا کہ آل بیت کی جو بہشت ہے وہ خاص بہشت ہے. ان کی صرف آنکھیں نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں بصیرت کا نور بھی تھا، یہ دیکھ سکتے تھے. کہا کہ مولا نے کہا ٹھیک ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے مولا کے ساتھ یہ ایگری. ان میں سے ایک ہے جو مولا کی خدمت میں آیا، یحییٰ زیرن نام ہے اس کا. مولا سے ملنے کے لیے بیٹھا. اب روایت میں ہے کہ کرسی پر بیٹھا، اب لکڑی کی تھی، جس چیز کی بھی تھی، وہ گری اور اس کا سر زمین پہ لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا. مولا خود اٹھے اور اس کے سر پہ پٹی باندھی، اور جب پٹی باندھ رہے تھے تو کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمارے خواص کو، ہمارے خاصیوں کو دنیا میں پاک صاف کر دیتا ہے. ان کو یہاں سے ہی حساب کتاب ان کا کلیئر ہو جاتا ہے، ان کی غلطیاں یہاں ہی معاف ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ دل میں سوچنے لگا کہ مولا میں نے کون سی غلطی کی، میں نے کیا ہے کہ جس کی اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ میں بیٹھا اور گر گیا. مولا نے کہا تم سے توقع نہیں تھی، تم جب اس پہ بیٹھے تو تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی.
تم نے سمجھا سخت چیز ہے، بیٹھ کے تو کیا گرنے والی تھوڑی ہے؟ کہا کہ تم سے یہ توقع نہیں تھی. یعنی عام انسان اگر بسم اللہ نہیں پڑھے تو کام تو اس کو ہو جائے گا. دیکھیں بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہ ہر چیز میں بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں، کوئی کام کرے بسم اللہ پڑھیں، گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ پڑھیں، کوئی بھی کام دنیا کا شروع کرے بسم اللہ پڑھیں. حتیٰ گفتگو کریں، بات کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھے، میں بہت مومنین کو جانتا ہوں جب ان سے بات شروع کریں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بات شروع کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے سے اور بسم اللہ کے بغیر گفتگو کام تو ہو جاتا ہے. اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھے تو کھانا اندر نہیں جاتا. اگر میں اور آپ بسم اللہ نہیں پڑھے تو کھانا اندر نہیں جائے گا. نہیں، کھانا تو اندر چلا جائے گا لیکن برکتیں نہیں جائیں گی اس کے ساتھ. بسم اللہ سے جو برکت ملتی ہے وہ کھانے میں نہیں ملے گی، وہ نورانیت جو ملتی ہے وہ نہیں ملے گی، وہ اللہ کا قرب جو ملتا ہے وہ نہیں ملے گا. معصوم نے کہا کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کرو، اللہ کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ کھانا دیا ہے. جب کھا لو پیٹ بھر جائے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں کھانے کے قابل کیا ہے. کہا کہ یہ لوگ کیوں اکثریت جہنم میں جائے گی؟ ان کے لیے آنکھیں تھیں لیکن کیا تھا؟ لا یبصرون بہا، وہ ان آنکھوں سے بصیرت پیدا نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تھے، لا یسمعون بہا. کبھی اس آیت کو سوچئے گا جا کے، کون سا کان ہے جو نہیں سنتا ہے؟ دنیا میں اکثریت کانوں کی سننے والے لوگ ہیں، بہت کم ہے جو بہرے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو تھے، لا یسمعون بہا، لیکن اس سے یہ سنتے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے قرآن کچھ اور سنانا چاہتا ہے جو ہمارے سننے کے قابل ہے، وہ ہم نہیں سنتے ہیں. بھلے ہر انسان سنتا ہے، دنیا کی اکثریت سنتی ہے، دنیا کی اکثریت دیکھتی ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں نا ان کے لیے کان تو تھے لیکن یہ سنتے نہیں تھے، نصیحت نہیں سنتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے، دعائیں نہیں سنتے. سننے کی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا سننے کے لیے دے. کیا سننے کے لیے؟ گانے معاذ اللہ. کیا سننا ہے کانوں سے؟ کان سننے کے لیے کیا سننا کیا ایسے؟ قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جو لوگ جن کی آنکھیں تھیں دیکھا نہیں، دل تھے سمجھا نہیں، کان تھے سنا نہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ چوپائے ہیں، حیوان. حیوان بھی نہیں. قرآن پھر آگے بڑھتے کہا یہ فقط حیوان نہیں ہے، یہ فقط حیوانوں کی طرح نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ فقط حیوانوں کی طرح نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی پستر ہیں، ان سے بھی گرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی حیوان کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات کو خلق کیا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے معصوم کا یہ جملہ، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات کو خلق فرمایا. فرشتوں کو خلق کیا، ان میں فقط عقل کو رکھا، ان میں شہوات خواہشات کچھ بھی نہیں ہے. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو ذکر میں ہے وہ ذکر میں. ان میں فقط عقل ہے، شہوت نامی کوئی چیز نہیں ہے. معصوم فرماتا ہے پھر اللہ نے حیوانات کو خلق کیا، ان میں عقل نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں، ان کو پیٹ بھرنا ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی یہ ہمسائے کا چارہ ہے یا ہمارے مالک کا چارہ ہے. آپ اس کو لے جائیں مارکیٹ میں، اس کو زمینوں پہ لے جائیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے نہیں جاؤں گا، آگے تو دوسرے کی زمین ہے. نہیں، اس کو جہاں بھی ملے گا وہ کھائے گا. اس نے اپنے پیٹ کو بھرنا، اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا. اس کے لیے تمیز ہوتی نہیں، وہ حیوان ہوتا جس کے لیے تمیز نہیں ہوتی. وہ جو ایسا بھی ملے گا زور زبردستی سے بھی کھائے گا. جنگلوں میں دیکھیں حیوانات کیسے کھاتے ہیں، شیر کس پہ حملہ، پوچھ کے حملہ کرتا ہے. نہیں، جو بھی وہ کھانا اس نے پیٹ بھرنا ہے، اس کو پیٹ بھرنے سے غرض ہے. جائز ناجائز ان کے لیے ہے ہی نہیں. حیوان کے لیے جائز ناجائز کا تصور ہے ہی نہیں، شریعت میں بھی کوئی تصور نہیں ہے. کہ یہ 2 مخلوق ہو گئی. اللہ نے پھر ایک اور مخلوق کو خلق کیا،
وہ ہم انسان ہیں۔ کہ اللہ نے حیوان کو خلق کیا، اس میں عقل کو نہیں رکھا۔ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، ان میں خواہشات کو نہیں رکھا، صرف عقل ہی عقل۔ عقل کہتے کس کو ہیں؟ عقل عزیزو اس کیل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حیوان کو باندھا جاتا ہے۔ پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلعہ۔ قلعہ جس کے ساتھ حیوان کو باندھا جاتا ہے۔ اب جو قلعہ ہوتا ہے یا وہ کیل جو ہوتی ہے وہ فرق کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کس کو باندھنا ہے۔ بکری کو باندھنا ہے تو معمولی سے قلعہ بھی ذرا سے زمین میں گاڑ دیں تو بکری میں زور نہیں ہوتا کہ اس کو کھینچ کے لے جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ بیل باندھنا ہو پھر کون سی کیل آئے گی؟ وہ لوہے کی موٹی سی، اس کو کافی زمین میں گاڑتے ہیں تاکہ یہ وحشی حیوان اس کو کھینچ کے نکال کے بھاگ نہ نکلے۔ اس کیل کو عربی میں اکال کہتے ہیں۔ کلمہ عقل اسی کلمے سے نکلا ہے کہ خواہشات کے حیوان تو اس کے گرد چکر کاٹیں گے لیکن اس کو اکھیڑ نہیں سکیں گے۔ قلعہ جتنا مضبوط ہوتا ہے پھر حیوان جتنا بھی زور لگائے اس کو اکھیڑ نہیں سکتا۔ عقل جتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اب عقل کس سے مضبوط ہوگی؟ قرآن پڑھنے سے، اہل بیت کا فرمان پڑھنے سے، اہل بیت کی تعلیمات پڑھنے سے۔ دیکھیں ہر چیز کی غذا ہے نا، ہر چیز کو غذا چاہیے، اس غذا سے وہ چیزیں کیا پاتی ہیں؟ تقویت پاتی ہیں۔ آپ کا جسم ہے، آپ کی جسمانی غذا ہے، آپ اچھی غذا کھائیں آپ کے جسم میں طاقت رہے گی، آپ معمولی غذا کھائیں تو وہ اتنی طاقت نہیں آئے گی۔ جسم کو جس طرح غذا چاہیے طاقت رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے عقل کو غذا چاہیے۔ عقل کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، عقل کی غذا معرفت ہے، قرآن فہمی ہے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام سے مانوس رہنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ان کو خلق کیا، فرشتوں کو، ان میں خواہشات کو نہیں رکھا، حیوانوں کو خلق کیا، ان میں عقل کو نہیں رکھا، انسان میں دونوں کو رکھا، عقل کو بھی رکھا اور خواہشات کو بھی رکھا۔ معصوم فرماتے ہیں من غلب عقلہ علی شہوت، جو اپنی عقل کو غلبہ دے۔ دیکھیں بہت نفیس جملہ ہے معصوم کا۔ معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو عقل کے ذریعے خواہشات کو ختم کر دے۔ معصوم فرماتا ہے من غلب عقلہ علی شہوت، جس کی عقل اس کی خواہشات پہ غالب آ جائے، یعنی عقل کنٹرول رکھے خواہشات کو۔ خواہشات ختم نہیں ہو سکتی لیکن ان کو مغلوب کیا جا سکتا ہے، عقل ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے چلا سکتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من غلب عقلہ علی شہوت، جو عقل کو غلبہ دے اپنی خواہشات پر، فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ فرشتوں جیسا نہیں ہوتا، وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے برتر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا من غلب شہوتہ علی عقل، اور جس کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں، فَهُوَ كَالْأَنْعَامِ، وہی قرآن کی آیت کہ وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ بس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر کسی کو جہنم سے نکلنا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق اگر کسی کو جہنم سے نکلنا ہے، آگے قرآن کے اس آیت کا تتمہ ہے۔ بات ہو رہی تھی غفلت کی۔ غفلت کیا چیز ہے؟ کہ آنکھوں سے وہ نہ دیکھنا جس کو دیکھنا چاہیے، دل سے وہ نہ سوچنا جس کو سوچنا چاہیے، کان سے وہ نہ سننا جس کو سننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غافل یہی تو ہیں۔ اب معصوم نے غفلت سے بچنے کا کیا فارمولہ دیا کہ اگر غفلت سے نکلنا چاہتے ہو تو موت کو یاد کرو۔ جب تمہیں موت یاد رہے گی تو تمہاری آنکھیں بھی کام کریں گی، تمہارا دل بھی کام کرے گا، تمہارے کان بھی وہی سنیں گے، تمہیں پتا کہ وہاں مجھ سے حساب لیا جانا ہے۔ کہا کہ اگر انسان غافل ہو تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ اس کی فکر میں ٹیڑھا پن آتا ہے۔ غفلت کا ایک نتیجہ، اگر کسی کی فکر ٹیڑھی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شخص غافل ہے۔ قرآن کی آیت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ فقط دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں
اور آخرت سے کیا ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، غافل کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے، اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں پل صراط کے متعلق کتنا کچھ سنا آپ نے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ساری رات نہیں ساری زندگی سوچئے گا۔ دیکھیں پل صراط کو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، جہنم کے اوپر کیا ہوگی؟ پل صراط۔ پل پہ کس کو چڑھاتے ہیں آپ؟ پل پہ کون چڑھتا ہے؟ جس کو پل کے اس طرف لے جانا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، پل صراط پل پہ اسی کو چڑھایا جائے گا جس کو بہشت پہنچنا ہے، پل صراط پہ وہ چڑھے گا ہی نہیں جس کو بہشت نہیں جانا، وہ تو ادھر سے فارغ ہو جائیں گے۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو پل پہ نہیں چڑھایا جائے گا، پل پہ تو وہ چڑھے گا جس سے بہشت میں جانا ہے۔ اچھا کیا گزر جائیں گے پل سے ایسے؟ آپ بتائیں کہ ایک ہٹا کٹا آدمی پل جلدی کراس کرتا ہے یا ایک کمزور آدمی؟ آپ جوان کو دیں وہ 2-4 منٹ میں یوں پل کراس کر جائے گا، لیکن ایک بزرگ ضعیف جسے چلنا مشکل ہے وہ ممکن ہے اسی پل کو 15-20 منٹ میں کراس کرے۔ یہ ظاہری طور پہ کمزور ہے، وہ ظاہری طور پہ، لیکن وہاں کا پل کراس کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایمان کتنا قوی ہے، اگر ایمان ہوا تو فوراً نکل جائیں گے، اور اگر ایمان کمزور ہوا جائیں گے تو صحیح، جس طرح وہ کمزور نکلتا ہے۔ 50 اسٹاپ ہیں پل صراط پر، کتنے؟ 50۔ معصوم کی حدیث ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے بعض لوگ پل صراط سے اتنی جلدی گزریں گے جتنا ایک انسان 4 رکعت نماز پہ ٹائم لگاتا ہے۔ 4 رکعت پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 منٹ۔ بہت اچھی سکون سے پڑھے تو 5 منٹ، 6 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، اتنی جلدی پل کراس کر جائیں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ میری امت کے ایک ایک اسٹاپ پر 1000 سال کھڑے رہیں گے، ایک 1000 سال۔ عزیزو انسان تصور نہیں کر سکتا، جہنم نیچے ہے کیا مطلب ہے؟ پاؤں مسلسل کیا ہے؟ تپش محسوس، مسلسل جل رہے، تو پورا جسم آگ کی حرارت کو کیا کر رہا ہے؟ محسوس کر رہا ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ تو یوں گزر جائیں گے اور کچھ کو 50,000 سال لگیں گے بہشت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے۔ آل بیت علیہ السلام نے یہ کہا موت کو یاد کرو، جب موت کو یاد کرو گے تو سستی تمہارے اندر نہیں رہے گی، غفلت تمہارے اندر نہیں رہے گی، موت کی تیاری تم اچھی کر سکو گے۔ قرآن نے مذمت کی ہے کہ لوگ کون ہے، غافل کون ہے؟ قرآن کی ایک آیت وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ آیات اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں سے جو غافل ہے قرآن ان کو غافل کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو بھلائے ہوئے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مولا امیر کا ظاہر جملہ نحن آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ نشانیاں ہیں، قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اس دنیا میں نشانیاں دکھائیں گے۔ سنوریم قرآن کے سنوریم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے انسان کو، کس میں؟ فی الآفاق، اس پوری کائنات کے اندر، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وفی انفسہم، اور خود انسان کے اندر، انسان کے نفس میں، کہاں تک دکھائیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ اس کو واضح نظر آنے لگ جائے کہ حق کیا چیز ہے۔ دیکھیں جب انسان اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس کائنات کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ کبھی کمپیوٹر کو کھولیں، کبھی موبائل شاپ پہ جب جائیں، جب گاڑی مکینک کے پاس جاتے ہیں
جب ہم گاڑی کو بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں تو کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے اس کے اندر؟ ہم تو بس ریس دی اور گاڑی بھاگ رہی ہے. لیکن جب کبھی خراب ہو جاتی ہے اور ہم مکینک کے پاس جاتے ہیں تو کیونکہ ہم جاتے ہیں صرف سوچتے تو نہیں گاڑی خراب ہے ٹھیک ہے جا کے ٹھیک کرائیں گے، لیکن اس کے پاس کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اور جب انجن کھلتا ہے سامنے آتی ہیں چیزیں تو اگر انسان تھوڑی سی توجہ رکھنا چاہیے، اتنے پیچیدہ سسٹم یہ کیا کچھ ہے اس کے اندر. میں تو ایک ریس دے کے گاڑی چلا رہا تھا، اب جب اس کو کھولا تو پتہ چلا اس کے اندر تو ہزارہ سسٹم ہے. یہ سسٹم سارے آپس میں جب تک کیا ہوتے ہیں ہمانگ ہوتے ہیں تو یہ صحیح چلتی ہے. ان میں سے ایک تار نکل جائے باقی ساری گاڑی ٹھیک، سب گاڑی ٹھیک. مجھے اچھی طرح یاد، ہم ایک دفعہ جمپیر سے واپس آ رہے، ایک دوست کے ساتھ گئے واپس، تقریباً 10-20 کلومیٹر چلے ہوں گے، گاڑی رک گئی. رات کا ٹائم، جنگل، ایک ہو کا عالم ہوتا ہے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، نیچے اتر گئے گاڑی سے، یہ دیکھ وہ دیکھ، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کچھ سمجھ نہیں کہ گاڑی کیوں بند ہو گئی. یا اللہ، ہم نے وہاں فون کیا، وہ بیچارے وہاں سے ایک مکینک فوراً جو ہے وہاں سے دوڑا، اس نے کہا بس میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس. 15-20 منٹ میں وہ آ گیا. مجھے تعجب ہوا، وہ آیا، اس نے وانٹ کو کھولا، ایک تار جو ہے وہ اتری ہوئی تھی، اس نے تار لگائی، کہا کہ مولانا سلام مارے، سلام مارے، گاڑی سٹارٹ ہو گئی. میں نے کہا دیکھیں انسان کیا چیز ہے، ایک تار اپنے سسٹم سے ہٹی تو پورا سسٹم رک گیا. ہماری پتہ نہیں کتنی تاریں اتری ہیں کہ ہم اہل بیت سے نہیں جڑ پا رہے ہیں. اہل بیت سے نہ جڑنے کا کیا مسئلہ ہے، کتنی تاریں، ساری تاریں جڑیں گی، پورا سسٹم ٹھیک ہوگا تو جا کے اہل بیت علیہ السلام سے جڑیں گے. ایک تار بھی ہل جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. ساری تاروں کو، سارے سسٹم کو ٹھیک رہنا ہوتا ہے، تب وہ گاڑی دنیا کی چلتی ہے. ہماری گاڑی تب چلے گی کہ ہمارے سسٹم اندر کے سارے. اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صاف کرنا چاہتے ہیں. گناہوں سے کیوں منع کیا گیا؟ گناہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، گناہ تمہارے آگے رکاوٹ ہے، گناہ تمہاری روحانیت کے آگے رکاوٹ ہے. دیکھیں ایک جملہ کرتا ہوں، اس پہ توجہ کیجئے گا اور کبھی تجربہ کیجئے گا، بہت تلخ تجربہ ہے. آپ 1 گھنٹہ دعائے کمال سنیں، 1 گھنٹہ روئیں، گریا کریں، بہت اپنے آپ کو ہلکا دیکھیں گے، اندر ایک سکون آئے گا، ایک چین اندر انسان کو ہے، جیسے ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں. وہ دعائے کمال ختم ہوئی، آپ مسجد سے گھر گئے، ٹی وی کھولے، ایک ایڈ دیکھیں، ڈرامہ نہیں کہہ رہا ہوں، فلم نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایڈ. اس کے بعد اپنے دل کی طرح دیکھیں گے تو تاریک ہو چکا ہوگا، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا عجیب چیز ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم تھے سید ابن طاؤس، بہت باکرامت انسان. کہا یہ روٹی لیتے تھے تو روٹی سامنے آتی تھی تو بعض روٹیوں کو واپس کر دیتے، کہتے یہ روٹی نہیں کھاؤں گا، کوئی اور روٹی لے کے آؤ. پوچھتے تھے سید کیا ہوا؟ کہا اس نے روٹی پکاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، اس کی روٹی میں نور نہیں ہے. ان کی آنکھیں کیا دیکھتی تھی. کہا اس نے روٹی پکائی، روٹی پکاتے ہوئے جب اس نے روٹی پکانا شروع کی تو بسم اللہ نہیں پڑھی. جب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کی روٹی میں مجھے وہ نور نظر نہیں آ رہا. سید کو تو روٹی میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، تو آل بیت علیہ السلام کس منزل پر ہے؟ اب یہ تو دیکھیں، ایک سید عالم کے سامنے روٹی لائی جاتی ہے، اگر اس روٹی پہ بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کو وہ روٹی تاریک نظر آتی ہے. ایک سید اگر اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرے تو وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے. تو انسان اہل بیت کے مقامات کو سمجھ سکتا ہے، انسان بی بی کے مقام کو سمجھ سکتا ہے، انسان بی بی کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. سید بروجردی جو بہت بزرگ مجتہد تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے مجھے 70 سال عمر دی، 70 سال. وہ تو میں نے علمی کاموں میں اور ان چیزوں میں گزاری. اگر اللہ واپس مجھے 70 سال عمر دے اور میں بیٹھ کے اپنی جدہ کے مصائب پہ روتا رہوں تو میں حق ادا نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں انسان کو رونا کب آتا ہے؟ ایک سادہ سی مثال، بہت سادہ، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ آل بیت علیہ السلام کے ساتھ کبھی رشتے قائم نہیں ہوتے تو ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے.
آپ کو دل جب ٹوٹتا ہے نا انسان کا کسی وجہ سے بھی، تو اس کی آنکھوں میں کیا ہوتے ہیں؟ آنسو ہوتے ہیں۔ جب تک دل پہ چوٹ نہیں لگتی ہے اس وقت تک آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی اللہ محمد، کہا مولا بعض آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، آنکھیں ما جفت الدم، مولا فرماتے ہیں آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، الا لقسوۃ القلوب، ہاں جب دل سخت ہو جائیں، سخت دل کی کبھی آنکھوں سے آنسو، کہتے ہیں نا دل پتھر دل ہو گیا اس کا دل پتھر ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں آنکھ سے آنسو اس وقت رکتا ہے جب دل پتھر ہو جائے۔ ما جفت الدموع، آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوتی، الا لقسوۃ القلوب، جب دل سخت ہو جائے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وما قست القلوب، دل کبھی سخت نہیں ہوتے، الا لکثرت الذنوب، ہاں جب بار بار گناہ کیے جائیں، مسلسل گناہ کیے جائیں، کثرت گناہ سبب بنتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں نکلتا۔ آپ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان گھرانوں میں پرورش دی ہے، اللہ نے آپ کو ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں تو ماں آپ کو حسین حسین کی لوریاں دیتی ہے، ماں آپ کو مولا علی کا نام سکھاتی ہے، جب آپ بڑے ہوتے ہیں فرش عزا پہ آتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، دعائے کمیل میں جاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا والوں کو چیلنج ہے اس وقت، یہ چیلنج ہے ہمارا، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ایک کام رونا ہے، مشکل ترین، جائے سرچ کریں اس کے اوپر کہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام رونا ہے۔ آپ کہنے مولانا ہمیں تو مشکل نہیں ہے، ہاں عزیزو آپ کو اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ کو اس فرش عزا پہ تربیت کیا گیا ہے، یہ مولا حسین کا صدقہ ہے، اور ہماری آنکھوں میں جتنے آنسو ہیں ان آنسوؤں کے پیچھے اگر امام سجاد کے آنسوؤں کا سیلاب نہ ہوتا، امام کے وہ مسلسل آنکھوں جو آنسو سے بہتے رہے۔ دیکھیں ہم کبھی روتے ہیں، کب روتے ہیں؟ جب مصائب ہوتے ہیں، کب روتے ہیں؟ جب دعائیں ہوتی ہیں، کب روتے ہیں؟ جب کوئی دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ امام مسلسل کیوں روتے تھے؟ عزیزو امام کو مسلسل آنکھوں میں کیوں آنسو رہتے تھے؟ عزیزو اللہ کی یہ نعمت ہے کہ ہمیں جب کوئی غم ملتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس غم کو بھول جاتے ہیں۔ جب پہلی بار باپ کے مرنے کی خبر ملے نا تو انسان بہت روتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل تھم جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے باپ کی مرنے کی یاد کو اس کے دماغ سے نکال دیتا ہے، ورنہ انسان جی نہیں سکتا۔ بس عزیزو یہی فرق تھا، میں اور آپ بھول سکتے ہیں، امام معصوم کوئی چیز نہیں بھول سکتے، اس لیے امام سجاد کے سامنے کہتے ہیں کہ ہجری 61 ہجری کی کربلا تھی یا 95 ہجری کی کربلا تھی، امام سجاد کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، امام سجاد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلتے تھے۔ منہال نے آ کے پوچھا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی سعادت ہے۔ امام نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، کہا شہادت تو ہماری سعادت ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ شہادت ہمارے گھر کی سعادت ہے، لیکن منہال یہ بتا ہماری ماں بہنوں کو بازاروں میں پھرانا، یزید کے دربار میں لے جانا، اس ملعون کے وہ سخت جملے کہنا، آیا آقا سجاد کی خدمت میں السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اے عزیزوں جب کربلا میں آقا حسین کا کوئی نہیں بچا نظر یمین و شمال کبھی غریب دائیں دیکھے کبھی غریب بائیں دیکھے این این عباس این این علی الاکبر این این قاسم منادیکم لما تجیبوننی میرے شخص سوارو تمہیں کیا ہو گیا حسین تمہیں بلاتے ہیں کیوں جواب نہیں دیتے عجب نہیں عباس کے لاشے سے آواز آئی مولا ایک بار نہیں 1000 بار زندگی ملے آقا آپ کی جانوں پہ جان بھی قربان روتا روتا زہرا کلال در خیمہ پہ پہنچے اپنی بہن زینب کو آواز دی یا اختی زینب اے بہن زینب ایتینی بصوب عتیق بہن میرا بڑا پرانا لباس لے عزیزو جب امام نے وہ کرتا مانگا زہرا کی بیٹی رونے لگی کہا بھیا وہ بڑا پرانا لباس کیوں مانگ رہے کہا بہن زینب کوئی آئے گا میری انگوٹھی لے جائے گا کوئی آئے گا میرا پٹکا لے جائے گا میں نہیں چاہتا کسی کو میرے لباس کا لالچ ہو عزیزوں بی بی جب وہ لباس لے کے آئی زہرا کی بیٹی روئی بہت روئی اس لیے کہ ماں زہرا نے بتا دیا تھا اے بیٹا زینب جب حسین یہ کرتا مانگے سمجھ لینا حسین کا آخری وقت ہوگا امام جب وہ کرتا پہن چکے بی بی کہتی امام نے پھر اس کو پھاڑنا شروع کیا میں نے دیکھا پھر مجھے ماں کی وہ وصیت یاد ہو گئی جب حسین چلنے لگے بی بی نے آواز دی محلال محلال اے میرا بھیا حسین ذرا رک جاؤ محلال محلال ابن زہرا آقا رکیں بی بی آگے بڑھی کہ حسین ذرا اپنی گردن سے کپڑے کو ہٹانا مولا حسین نے کپڑے کو ہٹایا بی بی نے بڑھ کے بوسہ لیا کہ بہن زینب اب یہ کیا ہوا کہ یہ میری ماں کی وصیت تھی اے زینب جب حسین جانے لگے میری طرف سے میرے بیٹے کی گردن کے بوسے لینا عزیز امام نے فرمایا بہن زینب پھر بابا نے بھی مجھے ایک وصیت کی تھی امام نے بی بی کے کندھوں کو چوما جن میں رسیاں پہنائی جائیں گی عزیزوں وہ ایک ذاکر ہے کہتا میں مسائل کی تیاری کر رہا تھا پڑھتے پڑھتے سو گیا سوچ رہا تھا جو ممبر پہ جاؤں گا تو کون سے مسائل پڑھوں ہر خطیب سوچتا ہے کہ آج کون سے مسائل پڑھنے ہیں کہتے عالم خواب میں دیکھا ایک سیاہ ملبوس بی بی ہے وہ کہتے ہیں میرے حسین کو ذاکر آج جب ممبر پہ جانا تو ودا کے مسائل پڑھنے والا میرا بی بی کو ودا کے مسائل بہت زیادہ پسند ہے کہتے جب آپ حسین تیار ہو لیے بیبیوں نے آسا کو اپنے حلقے میں لیا کربلا کے 2 شہید ہوئے جن کی شہادت سے پہلے ماتم ہوا جن کی شہادت سے پہلے بیبیوں نے گریہ کیا ایک شہزادہ ایک اور ایک آقا حسین
کوئی دامن چومتی، کوئی ہاتھ چومتی، کوئی چہرہ چومتی گئی، جو سب سے زیادہ پریشان نظر آئی وہ شریکت الحسین زینب بی بی ہے۔ کہتے امام نے جب بی بی کو دیکھا فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ صَدْرِهَا، امام نے بی بی کو اپنے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا ہوا، معلوم نہیں اشارے میں کیا تھا ہوا، لیکن شاید امام کہہ رہے ہو زینب ابھی تو بازار باقی ہے، زینب ابھی تو دربار باقی ہے۔ عزیز میرا امام بیویوں سے رخصت ہوتے ہوئے جب امام نے سلام پڑھا ہوا، السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب یا بسرا، بیویاں سمجھ گئی کیونکہ عربوں کی رسم ہے وہ آخر میں یہ سلام نام لے لے کے پڑھتے ہیں۔ بیویاں بہت مضطرب ہوئی، امام نے تسلی دی۔ عزیزوں پھر امام سجاد کے خیمے میں پہنچا میرا غریب امام، آقا سے جانے کا پپی اما مجھے سہارا دے کے اٹھایا، میرا وقت امام آ رہا کب آپ آیا کیا ہوا میرا بھائی علی اکبر کہا میرا بھائی چچا عباس کہا، امام کہتے بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا چچا بھی شہید ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا بیٹا سجاد تو کس کس کو پوچھے گا، میں کس کس کو بتاؤں گا؟ بیٹا مختصر یہ ہے کہ مردوں میں خیموں میں یا تو بچا یا میں بچا گا، وہ بھی میری عصا بھی لے آئے، میری تلوار بھی لے آئے۔ بیٹا سجاد کیا کرنا کا بابا میں بھی آپ کی مدد کے لیے جاتا ہوں، کالے بیٹا سچا تیرا میدان کربلا نہیں آیا، تجھے کربلا کی جنگ نہیں لڑنا ہوگا، تجھے بازاروں کی جنگ لڑنا ہوگا، بیٹا تجھے درباروں کی جنگ لڑنا ہوگا۔ عزیز امام کا گھوڑا چلا گیا، ایک بچی نے گھوڑے کے سامنے آ کے روکا ہوا، آقا زین سے نیچے اترے گا، سکینہ کو سینے سے لگایا گا، سکینہ کہتی ہے بابا استسلمت للموت، اے بابا کہ آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی کا سکینہ جس کو کوئی نہ بچے وہ موت کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے؟ سکینہ سے امام کیسے الوداع ہوئے مشکل ہے یہ بتانا، لیکن آقا کا زلزلہ چلا گیا۔ عزیزوں جب زلزلہ خالی پر اٹھایا بیویوں نے زلزلہ کو ہلکے میں لیا، ہر بیوی اپنا لوہا پڑتی تھی، لیکن جب سکینہ آگے بڑھ گئی آقا کے زلزلہ کو خطاب کیا یا جواد ابی، میرے بابا کا زلزلہ تجھے دیکھ کے میں سمجھ گئی میں یتیم ہو چکی، میرا بابا مارا گیا، بس اتنا بتا میرا بابا جب گیا وہ 3 دن کا پیاسا تھا، سقیا ابی ہم قتلات شانا، کیا کسی نے میرے بابا کو 2 گھونٹ پانی کے دیے یا پیاسا شہید کر دیا؟ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت، بالخصوص سید بشیر حیدر نقوی، ابن سید ظفر علی نقوی کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبر کی منازل کو آثار فرما، لوح ہم کا سایہ نصیب فرما۔
یا اللہ ان کو اور ہم سب کو بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ حاضرین و غائبین کی دلی حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ تمام محرومین کے لیے بالخصوص سید بشیر حیدر نقوی، ابن سید ظفر علی نقوی، شہدائے ملت جعفریہ اپنے محرومین کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، بجاه محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلام پانچ منٹ رکھو گے، آپ کو نیاز زیادہ ہے۔